السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے تفسیر آئی تھی۔ پچھلے درس میں آخری صورت جو ہم نے دیکھی تھی وہ سورۃ التکاثر ہے، اس کا معنی، مفہوم اور تفسیر آپ کے سامنے آئی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ مشہور اور معروف سورۃ العصر ہے، جو ہم میں سے ہر شخص یاد کیے ہوئے ہے اور اسے نمازوں میں پڑھا بھی جاتا ہے کثرت کے ساتھ۔ سورۃ العصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ ہے ناظرین اکرام اس صورت کا ترجمہ۔ ناظرین اکرام، یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے۔ اس صورت کے حوالے سے ایک اہم فضیلت ہے کہ یہ صورت اپنے الفاظ میں تو بڑی مختصر ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے یہ وہ صورت ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور منہج بتاتی ہے کہ مومن کی حیات، اس کا منہج کیا ہونا چاہیے، اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے۔ اس صورت کی اہمیت کی وجہ سے امام الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس سورۃ العصر پر غور کر لیں تو وہ ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ صرف ایک صورت، کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی صرف ایک صورت نازل کرتا سورۃ العصر، یہ لوگوں کو جگانے کے لیے یا دہانی کے لیے، لوگوں کو زندگی کا منہج بتانے کے لیے کافی ہے۔ ایسی عظیم بات ہے اس صورت کے اندر، امام شافعی رحمہ اللہ پر فرماتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام، اس صورت کی اہمیت کیا ہے دیکھیے۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک مشہور روایت ہے اس حوالے سے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2648، اور اسی طرح سے یہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے فائدے کو بھی ذکر کیا ہے۔ کیا ہے وہ روایت ناظرین اکرام؟ کہتے ہیں کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ میں سے کوئی دو صحابہ بھی جب ملاقات کرتے، اذا التقیا، جب ملاقات کرتے، لم یفترقا، اس وقت تک الگ نہیں ہوتے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس وقت تک الگ نہیں ہوتے ملاقات کے بعد جب تک کہ ان میں کا ایک آدمی دوسرے پر سورہ عصر کو نہ پڑھ دے۔ جب تک سورہ عصر پڑھ کر کے سامنے والے کو یاد نہیں دلا دیتے زندگی کا منہج اور مقصد، اس کا پیغام، اس وقت تک وہ اس سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ روایت ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اس کا نمبر ہے 417، اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپس میں ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر کے تلقین کیا کرتے تھے اس صورت کی اہمیت کی وجہ سے۔ کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے ناظرین اکرام جن کے بارے میں یہ منقول ہو کہ صحابہ جب بھی ملاقات کرتے ہوں، آپس میں ملتے بیٹھتے ہوں، تو ایک صورت جس کو بار بار وہ پڑھا کرتے تھے، سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کی زندگی کا منہج بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، خواب غفلت سے اسے جگایا گیا ہے۔ کیا ہے صورت کا معنی، مفہوم ناظرین اکرام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھائی زمانے کی، اور آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب وہ چیز بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے،
اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں والعصر سے مراد زمانہ ہے، زمانے کو بھی عصر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ قسم کھا کر کے کیا بتایا گیا ناظرین اکرام؟ یہ بتایا گیا کہ یہ جو دن اور رات کا گزر جانا ہے یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ دن اور رات کا گزر جانا ہے، یہ وقت ہے۔ اس کی قسم کھائی گئی تاکہ لوگ چوکنا ہو جائیں اور جان لیں کہ ہمیں جو عمل کے لیے دیا گیا ہے موقع وہ یہی زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے کا ہم نے فائدہ اٹھایا تو ہم فائدے میں رہیں گے، اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام، جتنی مدت اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہی مدت اس کے عمل کرنے کے لیے ہے۔ اسی مدت کے اندر اندر اسے صراط مستقیم کو چننا ہے اور چلنا ہے۔ اگر اس کو اس نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو پھر یہ وقت چلا جائے، اس کے بعد کبھی انسان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی چونکہ مختصر زندگی ہے اور آنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر اس مختصر زندگی کو، اس زمانے کو اگر اس نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو لگایا، وقت کو لگایا، تو ہمیشہ کا جو وقت ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں وہ نجات پا جائے گا۔ ورنہ اس کو ضائع کر دیا تو پھر آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا۔ لہٰذا قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور یہ جو وقت اور زمانہ ہے ناظرین اکرام، یہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان ہے جو دنیا میں وجود اس کا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، چند دن گزرتے ہیں پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، نام لینے والے بھی مٹ جاتے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے جو گزر رہی ہے، پانی کی طرح بہہ رہی ہے؟ یہ زندگی ہے، یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے جو بہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ تو وقت تو رکے گا نہیں کسی کے لیے۔ یہ سورج، یہی سورج ہے جس کو آدم علیہ السلام نے دیکھا، یہی وہ سورج جس کو حضرت نوح نے دیکھا، یہی وہ سورج ہے جسے اللہ کے نبی نے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، یہی چاند ہے جس کو اللہ کے نبی نے بھی دیکھا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ تو ناظرین اکرام گزر رہا ہے، دن اور رات کا یہ چکر چل رہا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتے ہیں، اور اسی کے درمیان حادثات اور واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی دیکھیے انسان رات میں آرام سے سو جاتا ہے، پھر کبھی ایسی رات آتی ہے تو رات بھر جاگنا پڑتا ہے اس کو۔ کبھی انسان چین کی نیند سوتا ہے، کبھی گھبراہٹ کے ساتھ جاگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی انسان پیٹ بھر کے سوتا ہے، کبھی وہ رات ایسی آتی ہے کہ بھوکا سوتا ہے، کبھی وہ صحت مند ہو کر کے دن میں صبح کرتا ہے، کبھی صبح ہو رہی ہے تو وہ بستر پر بیمار لیٹا ہوا ہے۔ یہ جو وقت کا چکر ہے ناظرین اکرام، یہ اللہ کی عجیب تخلیق ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، آپ دیکھیے اگر کوئی آدمی کھانا بنائے اور بنا کر کے رکھ دے، اس کو تھوڑا وقت اس پر گزرنے دیجیے، تھوڑا زمانہ اس پہ گزرنے دیجیے، وہ کھانا سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس میں سے بدبو آ جاتی ہے۔ اب سوچئے بنانے والے نے ہر چیز ڈالی ہے اس میں، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جب اسے چولہے پر سے اتارا گیا تو بالکل صحیح سالم تھا، درست تھا وہ، لیکن جیسے تھوڑا وقت آپ نے اس پر بہنے دیا، گزرنے دیا، جس طرح بچہ بوڑھا جوان ہو کر کے بوڑھا ہو جاتا ہے، جس طرح صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، وہ جو کھانا بنا ہوا، تازہ پکا ہوا اچھا کھانا ہے، تھوڑی مدت ہونے کے بعد وہ خراب ہو کر کے اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے ناظرین اکرام، اللہ کی عجیب تخلیق ہے یہ۔ اس وجہ سے یہ دن اور یہ رات، یہ گھڑی، یہ گھنٹے اور یہ دن اور یہ سال، یہ مہینے، یہ صدیاں اللہ کی تخلیق ہے، جو یہ بتا رہی ہیں کہ انسانوں کو عمل کے لیے یہی موقع دیا گیا ہے، اسی لیے اس کی قسم کھائی گئی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا، اب ہمیں ایسے ہی رہنا ہوگا ہمیشہ؟ ہرگز نہیں۔ ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں آ کر کے چلے گئے، اور ہم جیسے کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، جس عمر میں بھی ہم ہیں، چاہے ہم کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہر آدمی اس عمر کے دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نہ جانے کن کن مراحل سے ہو کر کے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اس کی قسم اللہ نے کھائی۔ اسی لیے بعض سلف نے یہاں تک کہا کہ انسان تو چند دنوں کا نام ہے، یا ابن آدم انما انت ایام
فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، کہا کہ انسان تم تو بس چند دنوں کا نام ہو۔ انسان کیا ہے؟ انسان گوشت ہڈی اور خون نہیں ہے، چند دنوں کو ملا دیں تو وہ انسان ہے۔ اگر کسی آدمی کی عمر 50 سال ہے، 50 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اتنا ہی انسان ہے وہ۔ اس سے پہلے بھی وہ کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی کے درمیان جتنے وہ دن ہیں وہی وہ انسان کی زندگی تھی، وہی اس کی حیات تھی۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ناظرین اکرام، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ بڑا قیمتی ہے اور زمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ پہلی بات ہے ناظرین اکرام جو اس آیت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اسی ناظرین اکرام آگے آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور گھاٹا معمولی گھاٹا نہیں ناظرین اکرام، سارے انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سورۃ الزمر آیت نمبر 63 میں فرمایا، کہا والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ منافقون میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اس کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تم میں سے جو ان کی وجہ سے غافل ہو گیا فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ اٹھائیں گے انسان سارے کے سارے اگر ان کے اندر 4 صفات نہ ہوں جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ، دنیا کا بھی گھاٹا ہے، مرنے کے بعد بھی گھاٹا ہے، اور مرنے کے بعد تو سب سے بڑا گھاٹا ہے نار جہنم ہے۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ ناظرین اکرام دنیا کی مثال کیسی ہے جانتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی آدمی آپ کو ملاقات کرتا ہے، آپ سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت بڑی قیمت دینے والا ہوں، اور آپ کو بہت بڑی قیمت دیتا ہے، اتنی قیمت آپ کو پیسے دیتا ہے وہ کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکیں۔ آپ بڑے خوش ہو جاتے کہ اتنا سارا مال اور اتنا پیسہ، اتنی دولت مجھے مل گئی، اور آپ تھوڑا ہی استعمال کر پاتے ہیں، اچانک کوئی آپ سے چھین کر کے آپ کو کسی آگ میں ڈھکیل دے۔ آپ سوچئے کیسے محسوس ہوگا، کتنا برا لگے گا اس آدمی کو کہ جو آدمی آپ کو پیسہ دے، جتنا آپ کو چاہیے اس سے زیادہ پیسہ دے، لیکن آپ نے پورا استعمال بھی نہیں کیا، لیکن اسی اثنا میں پورا مال آپ سے چھین کر کے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر کے اگر آگ میں ڈھکیل دیا جائے، پہاڑ سے دھکا دے دیا جائے۔ دنیا کی زندگی بھی، دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے کروں، جو چاہے کھاؤں، جو چاہے پہنوں، جہاں چاہے جاؤں، میری اپنی مرضی چل رہی ہے۔ یہی وہ سوچ رہا ہوتا، اچانک لمحے بھر کے اندر زندگی بدل جاتی ہے۔ اچھا انسان جو صحت مند ہے، صبح کرتا ہے، شام ہوتے ہوتے بستر پر سونے کے بجائے وہ قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسان سفر پہ نکلتا ہے، اپنے پیروں پر جاتا ہے، واپس انسانوں کے کندھوں پر آتا ہے۔ اچانک یہ ساری خوشیاں کہاں چلی جاتی؟ دنیا پوری چھوٹ جاتی۔ دنیا کا خسارہ تو ہو گیا، اس کے بعد مرنے کے بعد وہ جہاں گیا ہے وہاں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس یہ آگے جو 4 صفات اللہ نے بیان کی اگر نہیں ہے، انسانوں کے پاس گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ویسے بھی دنیا تھوڑی ہے، اور تھوڑی دنیا میں بھی انسان کو تھوڑا ہی ملتا ہے۔ اور آپ سوچئے انسان اپنے منہ سے کتنا کھا سکتا ہے؟ کیا وہ سارے پھل کھا جائے گا؟ کیا وہ ساری روٹیاں کھا جائے گا؟ کیا وہ ساری ترکاریاں کھا جائے گا؟ آپ کے پاس جتنا بھی ہو آپ تھوڑا ہی کھا سکتے ہیں۔ کتنے آپ کپڑے ایک ساتھ پہن سکتے ہیں؟ کتنے گھر میں آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا پورا شہر میں آپ اکیلے رہ سکتے ہیں؟ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی، دنیا بہت بڑی دکھ رہی ہے آپ کو، اللہ کے سامنے بہت چھوٹی ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں سے بھی آپ کو تھوڑا سا دیا گیا ہے، اور وہ تھوڑا بھی آپ استعمال کرنے سے پہلے انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ابھی جوانی کے مرحلے تک پہنچتا ہے، انسان کا کھیل کود ختم ہو جاتا ہے، جوانی تک پہنچتا ہے، اور پھر مال جمع کرنے کے لالچ ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اگر مال آ بھی گیا وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا، پھرنے کے لائق نہیں ہوتا، اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں۔ کیا مطلب؟ جو لوگ اس زمانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ مطلب ہے ناظرین کا۔ والعصر سے اس کا تعلق ہے کہ جو زمانہ میں نے دے دیا ہے، جو انسان اس زمانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے وہ خسارے میں، وہ گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔
کون ہے جو بچنے والا ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ سب سے پہلے ہے ایمان لانے والے لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لائے، اس کی توحید پر ایمان لائے۔ وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اختیار میں، نفع نقصان میں، ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے خاص افعال ہیں، اس میں وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایمان سب سے پہلے، اور جتنی چیزوں کی خبر دی گئی کتاب و سنت میں، ہر ایک پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، صحابہ کے نیک ہونے پر ایمان، سلف کے منہج کے صحیح ہونے پر ایمان، سارے انبیاء کے برحق ہونے پر ایمان، کرامات کے سچ ہونے پر ایمان، اور جتنی چیزوں کی خبر دی گئی ہر ایک پر ایمان لائے، مضبوط ایمان لائے۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے آگے کی 3 صفات کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 صفات ہیں کل ملا کر کے۔ پہلی صفت ہے الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کے بعد کہا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں اللہ پر بہت ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا، عمل ظاہر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ حقیقت میں کامیاب ہونے والا کون ہے؟ جو ایمان بھی لاتا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، نیک اور صالح عمل بھی کرتا ہے۔ عمل صالح میں سب سے پہلے فرائض کی پابندی ہے، جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں وہ، اور پھر اس کے علاوہ جتنی نفل چیزیں ہیں۔ ایمان لانے والے لوگ، عمل صالح کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ نہیں اٹھائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے سوائے ان کے، یعنی یہ لوگ خسارہ نہیں اٹھائیں گے، یہ خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں۔ 2 صفات ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور تیسری صفت ہے وتواصوا بالحق۔ جب آپ نے عمل کر لیا، ایمان لے آئے، آپ نے اپنے آپ کو پورا کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمان بھائی کا بھی خیال کریں، اس کی بھی فکر کریں۔ کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ہے، حق کی وصیت کرنا ہے، توحید کی وصیت کرنا ہے، سنت کی وصیت کرنا ہے، شریعت کی وصیت کرنا ہے، کتاب اور سنت کے پیغام پر استقامت کی وصیت کرنا ہے، ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ایک دوسرے کو وصیت کرنا کیا ہے ناظرین اکرام؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنا یعنی انہیں بتانا کہ زندگی میں ہمیشہ حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ رہو، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ رہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس خسارے سے نکلنے والے لوگ ہیں، جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور حق کی وصیت کرنے والے لوگ بھی ناظرین کرام ان لوگوں میں سے ہیں جو اس گھاٹے سے، اس نقصان سے نکل کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ وتواصوا بالحق، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق سے مراد کیا ہے؟ بالتوحید والقرآن واتباع الرسول۔ کہتے ہیں حق کا معنی ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، سمجھانا، نصیحت کرنا۔ حق کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں، توحید، دوسرا ہے قرآن، تیسرا ہے اتباع رسول۔ یہ 3 چیزیں ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اس کی ایک دوسرے کو ہمیں وصیت کرنی ہے۔ اور چوتھی صفت ان لوگوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو اس نقصان سے نکلنے والے لوگ ہیں، چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کا معنی ناظرین اکرام برداشت کرنا، قابو کرنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ صبر 3 طرح کا ہے۔ ایک صبر ہے ناظرین اکرام نیکی پر صبر، جب تک صبر نہیں ہوگا نیکی نہیں کر سکتے۔ آپ کو وضو کرنا ہے تو بھی صبر کر کے، برداشت کر کے، ہمت کر کے آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی صبر چاہیے، مال خرچ کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، مسجد کو آنے کے لیے بھی صبر چاہیے، کتاب پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، ہر چیز کے لیے صبر چاہیے، ہر نیکی کے لیے صبر چاہیے۔ اور اس صبر کی وصیت آپ کو کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟
خود بھی صبر کیجئے، سامنے والے کو بتائیے کہ صبر کرو، صبر کا ساتھ رہو، صبر کو اختیار کرو اور صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ یہ پہلا صبر ہے۔ دوسرا صبر ہے گناہ سے رکنے کے لیے صبر۔ کوئی بھی گناہ سے رکنا آسان نہیں ہے جب تک انسان صبر نہ کرے۔ اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تو گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ لہٰذا خود بھی صبر کرو، گناہ سے دور رہو، جیسے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، گناہ سے دور ہو گئے، اور سامنے والے کو وصیت بھی کرو، یعنی سامنے والے کو بھی بتاؤ کہ بھائی دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، گناہ ہیں، آزمائشیں ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، روک کر رکھو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو۔ اور تیسرا صبر ہے وہ ہے تقدیر کے فیصلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے تقدیر کے میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ دن اچھے بھی ہوتے ہیں، تنگی بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں ان گھروں میں جنازے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ جس گھر میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ رہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی سے مذاق کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے، صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس گھر کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسی گھر میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا۔ تو یہ جو وقت ہے بدلتا رہتا ہے، صبر کرو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، تقدیر غالب آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف کی بات ہو گئی، اس پر بھی صبر کرو۔ 3 طرح کا صبر کرنا ہے، نیکی کے لیے صبر کرنا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا ہے، اور تقدیر کے کڑوے فیصلے آ جائیں پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو ہمیں صبر کی وصیت کرنا ہے، ایک دوسرے کو تھامنا ہے۔ کسی مسلمان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے صبرا ہو رہا ہے، آپ اسے سمجھائیے، آپ اسے نصیحت کیجیے۔ یہ ہے ناظرین اکرام چوتھی صفت۔ تو یہ 4 صفت ہیں، ایمان، عمل صالح، اور تیسرا ہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو حق کی وصیت، اور چوتھا ہے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ ناظرین اکرام اس صورت سے کچھ اہم موضوعات ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ناظرین اکرام، اس صورت میں وقت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہہ کر کے لوگوں کو وقت کی اہمیت بتایا گیا ہے کہ وقت کو ضائع مت کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس وقت کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا، میں نے صحیح استعمال کیا، تو یہ چھوٹی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی میں راحت کا سبب بن جائے گی، سکون اطمینان کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کی ضرورت کو نہیں محسوس کر پاتے، جبکہ وہ 2 نعمتیں بڑی ہی عظیم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6412، مغبوب فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، سمجھتے نہیں اس کی اہمیت کو۔ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسرا ہے خالی وقت۔ کب لوگوں کو نعمت سمجھ میں آتی ہے؟ جب وہ نعمت چھن جائے۔ صحت مند تھا انسان، سب کچھ کر پا رہا تھا، جب سب کچھ کرنے کے قابل نہیں بچا تب وہ بستر پر اور اسپتال میں جا کر کے پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت پریشان ہونے سے کیا ہوگا ناظرین کرام؟ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لوگ دھوکے میں ہیں، مومن کو دھوکے میں نہیں پڑنا ہے۔ صحت ہے تو پھر اس فائدہ اٹھا لیجئے، عمل کر لیجئے، عبادتیں کر لیجئے، آنکھوں کی روشنی ہے، جسم میں طاقت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جوانی میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، بڑھاپے میں پڑھنا چاہتے لیکن آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، 5-10 منٹ پڑھتے ہیں آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، سر چکر آنے لگتی ہے، عمر ان کی ہو چکی ہے، جسم ان کا اس قابل نہیں رہا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جوانی میں اللہ کو سجدے نہیں کیے، اللہ کے سامنے رکوع نہیں کیا، آج بڑھاپے میں چاہتے ہیں لمبا لمبا رکوع کرنا، سجدے میں جا کر کے دعائیں کرنا، سجدہ کرنا، لیکن جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہ کرسی سے اتر نہیں سکتے، سجدہ کر نہیں سکتے۔ آپ کے پاس تو وقت تھا لیکن آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا۔
اب وہ وقت نہیں ہے، وہ زمانہ گزر گیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ آپ کا زمانہ صحت کا گزر گیا، وہ وقت گزر گیا۔ اسے اللہ کے نبی نے کہا اس کی اہمیت کو مومن سمجھے۔ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وقت کی قیمت کو، قدر کو جانے۔ اسی وجہ سے بعض سلف سے متعلق ہے، کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے درمیان پرورش پائے ہیں، کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا وہ اپنے وقت کی دینار درہم سے زیادہ حفاظت کرتے تھے، سونے چاندی سے بڑھ کر کے وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے، کسی لمحے کو وہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سلف میں سے تھے، کسی سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ گپ شپ کرنی ہے، کوئی ایسی چیزیں فضول، تو انہوں نے کہا امسک الشمس، کہا سورج کو روک کر کے دکھاؤ، اگر تم سورج کو روک دو گے تو میں تمہارے ساتھ ان بیکار چیزوں میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے سلف اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے۔ بلکہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے علماء میں سے ہیں اور بڑے زاہد اور عابد ہیں، کہتے ہیں میں نے ایسے علماء کو بھی، دیندار لوگوں کو بھی پایا ہے کہ وہ اپنے گفتگو کو گن سکتے تھے، جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک کتنی بات کی ہے انہوں نے، کتنے لوگوں سے بات کی ہے، وہ گن سکتے تھے۔ یعنی اتنا وقت کی حفاظت کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ جو کام ہوتا تھا انہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اتنا کام کیا، سبحان اللہ۔ اس طرح سے اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ پہلا پیغام ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ مومن اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ اور دوسرا اہم پیغام ناظرین اکرام اس سورت کا ہے، وہ یہ ہے، دوسرا اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خسارہ جو ہمیشہ کا نقصان ہے، اس نقصان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان خسارے سے نہیں نکلے گا، توحید نہیں ہے تو خسارے سے نہیں نکلے گا۔ اگرچہ کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، اگرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، اگرچہ کہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، اگرچہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں۔ آپ سوچیں ناظرین اکرام، یہ انبیاء ہیں، انبیاء کے رشتہ دار، نوح علیہ السلام کا بیٹا، والد ابراہیم علیہ السلام کے والد، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان سب کے بارے میں کتاب و سنت میں بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ توحید پر نہیں آ سکے، توحید پر نہیں آئے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام وہی ہوا ان الانسان لفی خسر، وہ ہمیشہ کے گھاٹے میں چلے گئے، ہمیشہ کے نقصان میں چلے گئے۔ لہذا ناظرین اکرام، اس نقصان سے بچنے کے لیے سب سے ضروری شے اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے ناظرین اکرام، ہم توحید کی طرف آئیں، اور دوسرا توحید پر آنے کے بعد نیک عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں، خود کو بھی اللہ کے دین سے جوڑیں۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا یہ خیال ہے، کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی فکر کرو، دوسروں کا خیال کرنا چھوڑ دو۔ شریعت کہتی ہے نہیں، عمل الصالحات، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، وتواصوا بالحق، اس کے بعد دوسروں کا خیال کرو، انہیں بھی حق کی وصیت کرو، قرآن کی، توحید کی، اتباع رسول کی وصیت کرو، انہیں بھی صبر کی وصیت کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، بتاؤ ان کو، تسلی دو انہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان کے بعد اپنے عمل اور دوسروں کے ایمان و عمل کا خیال کریں۔ یہ اس صورت کے کچھ اہم پیغام ہیں جو ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس صورت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ناظرین اکرام؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ناظرین اکرام اس صورت سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وقت کی قدر کرے، کیونکہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وقت کو معمولی نہ سمجھے اور زمانے کی قدر کرے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تفسیر سمجھی سورہ عصر کی ایک برف بیچنے والے سے۔ کہتے ہیں میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں میرے پاس برف لے لو، مجھے فائدہ تو نہیں، کم از کم میری اصل قیمت تو مجھے مل جائے، کیونکہ برف اس کی پگھل رہی تھی۔ اب وقت گزرتے گزرتے پوری برف پگھل جائے گی تو جتنی قیمت میں وہ برف لایا ہے اتنی بھی نہیں ملے گی، اس کو پروفٹ ملنا، فائدہ ملنا تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں اس سے مجھے پتہ چلا کہ انسان بھی ایسے ہی ہے، زمانہ بھی برف کی طرح ناظرین اکرام وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ ایک ایک دن جو ختم ہو رہا ہے، انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے اور وہ اپنے منزل آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مدت میں سے کمی ہو گئی ہے،
آپ کے پاس جو وقت تھا وہ وقت کم ہو گیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کسی بیمار سے کہ آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، شریعت یہ کہتے سارے انسانوں کا یہی معاملہ ہے، ان کے پاس تھوڑا ہی وقت دیا گیا ہے، اور برف کی طرح وہ وقت ٹپک رہا ہے اور گھل رہا ہے وہ، اور ہر آنے والا دن ہم اپنی اپنی منزلوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ ناظرین اکرام اس سورت سے حاصل ہونے والا وہ یہ ہے کہ اگر زمانے کی قدر نہ ہو، اگر ہم نے وقت کی قدر نہ کی، اسے اللہ کے دین اور توحید اور سنت اور صحابہ کے منہج اور پھر عمل صالح کے لیے نہیں لگایا، تو پھر ہمیشہ خسارہ ہمارا مقدر ہے، پریشانیاں ہمارا مقدر ہیں۔ یہ زندگی میں کیا، اس کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ کے نقصان میں ہم داخل ہو جائیں گے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ تو دوسرا اہم فائدہ ناظرین اکرام وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے خسارہ ہے سب کے لیے، اس سے نکلنے کا طریقہ دین ہی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس صورت سے حاصل ہونے والا وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر کوئی انسان گھاٹے سے نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی آدمی اچھے کام بھی کر لے، دوسروں کو نصیحت کر لے، وصیت کر لے، الا الذین آمنوا، سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا۔ اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی منزلت نہیں، اور کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا اہم فائدہ ہے۔ اور چوتھا اہم فائدہ ہے وہی ناظرین اکرام کہ مومن کو چاہیے ایمان کے بعد عمل صالح کی فکر کرتا رہے، ایمان دل میں مضبوط رکھے، ساتھ میں عمل کو بہتر کرے، فرائض کے ساتھ نوافل، مستحبات، اور وہ چیزیں جس کا نفع ہمیشہ رہ جائے اس کی فکر کرے ناظرین اکرام۔ اب جب زمانہ مختصر ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس مختصر وقت میں کیا ہے وہ عمل جس میں زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں، کیا ہے وہ اعمال جو مختصر ہیں لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ ناظرین اکرام دوے آف سلفیہ کی جانب سے اس موضوع پر کورس ہمارا ہو چکا ہے۔ وہ اعمال جو بڑے مختصر ہیں لیکن اجر بہت بڑا ہے، ان اعمال کو جاننا بھی انسان کی سمجھداری کی نشانی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی عمر، جو مدت اس کے پاس مختصر ہے، اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام چوتھا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ہے دعوت اللہ کی، کہ انہیں بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیے، علم کی بنیادوں پر بلائیے، دلیل کی بنیادوں پر بلائیے، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں، خیر خواہی کے ساتھ، تڑپتے اور فکر کرتے ہوئے دل کے ساتھ، وہ دل جو ہدایت کی خواہش رکھتا ہو سامنے والے کی۔ دعوت اللہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سورت سے حاصل ہونے والے یہ چند فوائد ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام، اس کے بعد جو سورت ہمارے پاس ہے سورۃ الہمزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی تباہی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور اسے گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور توڑ پھوڑ کرنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو جلاتے ہوئے دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، دلوں کو بھی جلا دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ جو آگ ہے وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، بند کی ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں بند کیا گیا ہوگا اس کو۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام سورۃ الہمزہ کا ترجمہ۔ ناظرین اکرام،
اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہی کی کا وعدہ کیا اور کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کہتے تباہی کو، بربادی کو، اور بعض اہل علم نے کہا ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے، تباہی اور بربادی ہے، جہنم ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ۔ کون ہے یہ ہمزہ اور لمزہ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم المشاؤون بالنمیمہ، وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والوں کو توڑ دیتے، الگ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ الباغون، وہ لوگ جو پاک ہیں غلطیوں سے، ان کی عیب تلاش کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تباہی کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ ویل لکل ہمزہ، وہ لوگ جو انسانوں کے عیب جوئیاں کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کو لوگوں کے ساتھ نرم دل ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے، ان کا بھلا چاہنے والا بن کر رہنا چاہیے، ان کو اذیت دینے والا بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو طعن تشنیع کرتے ہیں، ان کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اسی لیے اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ کیا ہے، لمزہ کیا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمزہ کہتے ہیں وہ جو غیبتیں کرتا ہے، اور لمزہ وہ آدمی جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کی کمیاں تلاش کرتا ہے، اور ہمزہ وہ انسان ہے جو لوگوں کے چہرے پر ان کی عیبوں کو بیان کرتا ہے۔ لمزہ وہ ہے جو سامنے نہیں پیچھے ان کے عیبوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ بھی بعض سلف نے تفسیر کی، اور کہا بعض سلف نے کہا وہ آدمی ہمزہ ہے جو لوگوں کو ہاتھ سے مارتا ہے، لمزہ وہ ہے جو اپنی زبان سے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں، قریب تر غیبت کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، چہرے پر عیب جوئی کرنے والے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سخت وعید ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم میں تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمزۃ لمزہ، کہتے ہیں ہمزہ واللمز باللسان، کہتے ہیں لمزہ زبان کے ذریعے سے انسان کا کسی کو اذیت پہنچانا اور کسی کا چھیڑ خانی کرنا، اور ہمزہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی لوگوں کے ساتھ اپنے فعل اور کاموں کے ذریعے سے انہیں اذیت پہنچائے، ان کا مذاق اڑائے، جیسے چہرے پر جھریاں، چہرے پر تیوری چڑھانا ہو، یا پھر ان کا اشارہ کر کے مذاق کرنا ہو، یا پھر ان کی عیب جوئی کرنا ہو۔ اور اسی طرح سے لمزہ کہتے ہیں وہ آدمی جو زبان سے سب کچھ کرتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرنا، غیبتیں کرنا، اور لوگوں کو اذیت پہنچانا زبان سے، ہاتھ سے، یہ سارے کے سارے معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور یہ سارے کے سارے امور غلط ہیں، قبیح ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی، کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جن لوگوں کے اندر زبان سے عیب جوئی کی عادت ہے، یا اپنے کاموں سے عیب جوئی کی عادت ہے، یا جو غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، سامنے زبان سے تکلیف دیتے ہیں چہروں پر، اور پھر پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری بات کہی جو بہت برا وصف ہے لوگوں کا۔ ایک تو لوگوں کی عیب جوئی کرنا، غلطیاں پکڑنا، فتنے کرنا، غیبتیں کرنا، یہ، اور دوسرا الذی جمع مالا وعددہ، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صرف مال کو جمع کرتا جائے اور گن کر کے رکھے، یعنی خیر کو روک دیتا ہے لوگوں سے، خود خرچ نہیں کرتا ہے، بخیل ہوتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اس کی زندگی کا پورا مقصد صرف مال کو جمع کرنا، گن کر کے رکھنا، نہ محتاجوں کا کوئی تعلق ہے، نہ زکوٰۃ سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے دین سے کوئی تعلق ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ کی ضرورت کی پورا کیجیے، آپ کھائیے، آپ پہنیے، آپ کھلائیے، آپ پہنائیے، اللہ کے دین کا بھی خیال کیجیے، غربا مساکین کا بھی، تکلیف میں جو مبتلا ہے ان کا بھی خیال کیجیے۔ لیکن دوسری بری صفت جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہے وہ ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جمع کرتا ہے بلکہ اسے گن کر کے رکھتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے وہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں وہ ہمیشہ کی زندگی گزار لے گا، اس کا مال اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا،
اس کا تذکرہ باقی رہ جائے گا۔ یہ اس کا گمان ہے۔ جن کے پاس مال ہے انہیں وہم ہونے لگتا ہے کہ اب ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی طریقے پر رہ جائیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، دنیا میں اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ جتنا بھی مال ہو، آخر کار جس طرح غریب کو دنیا سے جانا ہے ویسے تمہیں بھی جانا ہوگا۔ جیسے اس کا حساب ہے ویسے تمہارا بھی حساب ہے۔ جیسے وہ اس کا جسم سڑ گل جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی، اسی طرح تمہارا بھی وہی حال ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی نار جہنم ہے اگر یہ بری صفات تمہارے اندر ہمارے اندر رہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کا گمان ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یظن مالہ مانعا لہ من الموت، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے موت سے بچا لے گا۔ فہو یعمل عمل من لا یظن انہ یموت، ایسا وہ جیتا ہے، ایسے لگتا ہے گویا کہ اسے گمان ہے کہ وہ مرے گا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کیا، کلا، کہا کہ تمہارا مال تمہیں ہمیشہ نہ زندہ رکھے گا نہ باقی رکھے گا، بلکہ کیا ہوگا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اگر اسی صفت پر تم مرے، مال کی لالچ، صرف دنیا کما کے خیر سے لوگوں کو محروم کر کے، فرائض کو ضائع کر کے اگر تمہاری موت ہوئی، تمہیں جہنم پھینکا جائے گا، اور اس کا نام ہے الحطمہ۔ الحطمہ کہتے ہیں وہ جو پوری طرح توڑ پھوڑ دیتی ہے، کہتے ہیں کہ جو گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی توڑ دے، وہ ہے حطمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، حطمہ میں، جو انسان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی، وہ آگ جلا کر کے رکھ دے گی۔ اور کیسے جلائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، عام طور پر انسان کو جب دنیا میں جلایا جاتا ہے ناظرین اکرام، تو اس کا دل جلنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے، چونکہ دل اندر ہڈیوں کے درمیان محفوظ ہوتا ہے، سامنے سینے کی ہڈیاں، پیچھے ریڑھ کی ہڈی، اور ان کے درمیان وہ محفوظ جگہ پر ہوتا ہے دل کہاں جلتا ہے، اس سے پہلے انسان مر چکا ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسے ناظرین اکرام، وہ ایسے جلائے گی انسان کو کہ جلاتے جلاتے اس کی ہڈیاں اور خون میں داخل ہو کر کے اس کے دل تک کو جلا دے گی۔ تو کس قدر تکلیف ہوگی آپ سوچئے۔ نعوذ باللہ من النار، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے نار جہنم سے، اور ان صفات سے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ ایسی آگ کا وعدہ کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام، سبحان اللہ، کہ جو انسان کو ایسے جلائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل کو بھی جلا کر کے رکھ دے گی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور وعید سنائی، کہا صرف جلائے گی ہی نہیں، یہ تو بتایا گیا کہ کیا آپ کو معلوم کہ حطمہ کیا ہے، کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے جو انسانوں کے دلوں تک کو جلا دے گی۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جو کہتی ہے التی تطلع علی الافئدہ، کہا یخلص حرها الی القلوب فیعلوها ویغشاها، وخص الافئدہ بالذکر مع کونها تغشى جميع ابدانهم لانها محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة ومنشأ الاعمال السيئة، او لكون الالم اذا وصل اليها مات صاحبها لان الفؤاد الطف ما في الجسم واشد تألما بادنى اذى يمسه۔ کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے خاص طور پر دل کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ آگ، جہنم کی آگ لوگوں کے دلوں کو جلا دے گی۔ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے دلوں میں ہی ہوتے ہیں، ان کے پورے خراب عقیدے ان کے اسی دل میں رہتے تھے، اور ان کی پوری خبیث نیتیں، مال کو جمع کرنے کی، لوگوں کو محروم کرنے کی، لوگوں کو اذیت پہنچانے کی، ساری نیتیں ان کے دلوں میں تھیں، فتنہ کرنے کی نیت دلوں میں تھی ان کے۔ یہ چاہتے تھے ایسا ہو، یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو، مسکینوں کو محروم کیا جائے، یہ چاہتے تھے کہ کفر پر باقی رہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں ان کے دل ہی میں تھیں، لہٰذا وہ آگ ان کے دلوں کو جلائے گی۔ اور کہا یا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کا دل بڑا ہی نرم ہوا کرتا ہے کہ اگر اسے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے
تو پھر انسان کی موت ہو جاتی، لیکن وہاں پر وہ مریں گے نہیں، اتنی تکلیف ہوگی کہ دل اگر اسے تکلیف ہو جائے تو انسان کہاں بچے گا؟ اگر خنجر دل میں گھسیڑ دیا جائے تو انسان کیسے بچے گا؟ خاص طور پہ دلوں کو جلایا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں بہت سختی ہو، تکلیف انہیں زیادہ ہو، نعوذ باللہ من النار التی تطلع علی الافئدہ۔ لیکن آگے کہا کہ وہ آگ اور حطمہ ایسی ہی نہیں ہے، وما ادراک ما الحطمہ، پہلے رسول کو بتا دیا گیا، آپ کو کیا معلوم وہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بڑی بات ہوتی ہے، جیسے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے یہ کہہ کر کے بعد میں بتایا گیا کتنی بڑی رات ہے۔ اب یہ جہنم حطمہ کیسی ہے؟ کہا انہا علیہم مؤصدہ، جہاں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا وہاں پر پوری طریقے سے بند کر دیا جائے گا، نکلنے کی کوئی جگہ ان کے پاس نہیں ہوگی، ہر جگہ سے اس آگ جہاں انہیں جلایا جائے گا علیہم مؤصدہ کہ پوری طریقے سے ان کے اوپر بند ہوگی، سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا جہنم کے، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا فی عمد ممددہ، اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے ستون ہوں گے کہ کوئی نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کی کار میں آگ لگ جائے اور کار کا ڈور نہیں کھل رہا ہے اور باہر ایسی جگہ پر وہ گرا ہے کہ باہر پتھر ہیں، دروازہ ڈھکیل لے بھی وہ اور توڑ بھی دے تب بھی باہر پتھر ہے، وہ کیا کرے گا؟ کتنی تکلیف دہ موت ہوگی، کتنی اذیت اسے ہوگی۔ کہا کہ یہ جو آگ ہے دروازے سارے بند کر دیے جائیں گے، جہاں انسانوں کو دلوں تک کو جلایا جائے گا پورے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور باہر کیسے بڑے بڑے ستون ہوں گے، فی عمد ممددہ، کہا علی باب جہنم، جہنم کے دروازوں پہ بڑے بڑے ستون ہیں جو سارے دروازوں کو بند کر چکے ہوں گے شدت کے ساتھ۔ ویسے دروازہ بند کر دیں گے تو بھی کھول نہیں سکتے اسے، اس کے باوجود آگ پر دروازے بھی لگا دیے گئے، کہتے لا یمکنہم الخروج، جس کی وجہ سے انہیں وہ نکل نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہا انہا علیہم مؤصدہ، کہا کہ اتنی شدید حرارت کے ساتھ انہیں وہاں بند کر دیا جائے گا اور وہ نکلنے سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور جو دروازے جہنم کے ہوں گے جہاں بند کیا جائے گا پیچھے بڑے بڑے ستون لگا دیے جائیں گے، کہا تاکہ اس میں سے نکل نہ پائیں۔ شیخ یہ سب کہنے کے بعد کہتے ہیں آخر میں نعوذ باللہ من ذالک، تفسیر کرتے ہیں وہ خود ان کی گھبراہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس عذاب سے، اس درد سے، اس تکلیف سے، ونسألہ العفو والعافیہ، اور ہم اس سے عفو اور درگزر کا معاملہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، درگزر کرے۔ آپ سوچیں ناظرین کرام آخر کیسا بھیانک عذاب ہے، کتنا تکلیف دہ عذاب ہے۔ لہذا ناظرین اکرام اس صورت سے حاصل ہونے والے اس صورت کے دو اہم موضوعات، سب سے پہلا موضوع یہ ہے اللہ کے لیے اس زمین پر فتنہ کرنے سے بچ جائیے، ڈر جائیے۔ لوگوں کے درمیان ویسے لوگ بہت مسائل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کرب میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اس کے اوپر یہ کہ انسان لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ کے انہیں زبان سے تکلیف دے، انہیں اشارہ کر کے چھیڑ کر کے تکلیف دے، ان کا مذاق اڑا کر کے تکلیف دے، چغلیوں سے ان کے رشتوں کو توڑ دے، یہ بہت برا ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ لوگوں کو امن و امان سے، عافیت سے جینے دیں، ان کی زندگی کو مشکل میں ڈالنے کا سبب مومن کبھی نہ بنے۔ شیطان انسانوں کو ورغلاتا ہے، برے لوگ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن کیا ایک مسلمان بھی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے؟ کیا ایسا کوئی مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان بھی ہوں اور یہ بھی کہے کہ میں اسلام کو پسند نہیں کرتا؟ جب آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو جو آدمی اس دین پر، اس اسلام پر چل رہا ہے، پھر آپ اسے کیوں ناپسند کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں؟ کیوں اس کی آپ غیبت کر رہے ہیں؟ کمزور کو کچل رہے ہیں، دبا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا اہل علم نے کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، مسلمان صحابہ کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے تھے، آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، ہنستے تھے ان کے اوپر، ان کے عیبوں کو بیان کرتے تھے۔ ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا ہے جو غریب ہے، اور کوئی ایسا ہے جو معذور ہے، کوئی ایسا ہے جو کمزور ہے، کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے، کوئی ایسا ہے جو کسی آفت میں پڑ گیا ہے،
کیا آپ اس کے اس پریشانی میں اس کا مذاق اڑائیں گے؟ کہ یہ مومن کی لائق ہے، کہ مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگ جو لوگوں کو زبان سے اپنے عمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ انتہائی قبیح اور انتہائی گھٹیا اور بہت برا عمل ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا عمل ہے۔ اور دوسرا وہ جو مال کو سب کچھ سمجھ کر کے جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح سے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جمع مال معددہ، دن اور رات وہ غافل ہو چکے ہیں۔ دن اور رات، امام ابن کثیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جمع مال معددہ کیا مطلب ہے؟ الہاہ مالہ بالنہار، دن بھر مال کی وجہ سے اللہ سے غافل ہوتا ہے، ہذا الی ہذا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اسی مال کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلِ، جب رات آتی ہے، نَامَ كَأَنَّهُ جِيفَةٌ، تو ایسے سو جاتا ہے جیسے کوئی مردار جانور ہے، جیسے مرا ہوا جانور ہے۔ یہ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر کی۔ ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں کہ جو دن بھر مال کماتے ہیں، نہ انہیں توحید کی کوئی فکر، نہ علم کی کوئی فکر، نہ عمل صالح کی کوئی فکر، نہ مسلمان بھائیوں کی کوئی فکر، نہ گھر والوں کی کوئی فکر۔ دن بھر مال کماتے ہیں اور رات میں مردے کی طرح سے سو جاتے ہیں جیسے کوئی مردار جانور ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا ناظرین اکرام؟ ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ کیا انجام ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی آگ میں ڈالے گا جو انسان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ کہتے ہیں تأکل کل شیء من جسدہ، ہر چیز اس کے جسم کی کھا جائے گی آگ، وہ جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ موت نہیں ہے۔ انسان اذیت تو پوری محسوس کرے گا، تکلیف تو پوری ہوگی، لیکن دنیا میں تکلیف کی انتہا جب ہوتی ہے آدمی مر جاتا ہے۔ آپریشن ہوتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، انسان تڑپ رہا ہے، ٹکڑوں میں بڑھ گیا، تکلیف میں ہے، لیکن اس تکلیف کی انتہا میں اس کی جان نکل جاتی ہے، دنیا کی تکلیف ختم ہو گئی۔ لیکن جہنم کا مسئلہ ایسا ہے کہ تکلیف تو پوری ہوگی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ دوبارہ اللہ جسم کو صحیح کر دے گا، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جسم پر گوشت کو چڑھا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، نعوذ باللہ من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چمڑوں کو بدل دے گا، جیسے جلا کر کے آگ ان چمڑوں کو جلا دے گی، پھر نئے چمڑے اس پر لگا دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ، جتنا وہ جلتے رہیں گے اسی طرح نئے چمڑے آتے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے کیوں ایسا میں کروں گا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ انہیں میرے عذاب کا مزہ معلوم ہو سکے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس صورت کے اہم موضوع کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس صورت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں ناظرین اکرام؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ان کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، انہیں تکلیف دینا کسی بھی اعتبار سے، زبان سے، عمل سے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ جب اللہ نے جہنم کی وعید سنائی، اس کا مطلب وہ چیز حرام ہے۔ ناظرین اکرام، حرام چیز کیسے معلوم پڑتی ہے؟ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کتاب و سنت میں، جس چیز پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، اس کا مطلب وہ حرام ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب آپ وہ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کیا تو آپ نے حرام کام کیا ہے۔ لہٰذا مومن کی جان اور مال اور عزت تینوں احترام کے قابل ہیں، لہٰذا اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ پہلا فائدہ ہے ناظرین اکرام۔ اور دوسرا فائدہ اس صورت سے حاصل ہونے والا ہے وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ مال کے سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال کمانا اچھی بات ہے، مال کا خرچ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ انسان مال کو سب کچھ نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال رہ گیا تو پھر دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ توحید سے کامیابی ہے، لہٰذا مال کو توحید کی جگہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ پہلا ضابطہ یہ کہ مال کو سب کچھ نہ سمجھے وہ، بلکہ مال کو بھی ایک فائدے کی چیز سمجھے، جس طرح دیگر بہت سارے فائدے کی چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں، اس طرح مال بھی فائدے کی ایک چیز ہے۔ اور دوسرا ضابطہ ہے وہ یہ ہے شریعت کا کہ مال انسان کمائے
تو حلال طریقے سے کمائیں. حرام طریقے سے آپ 1 روپیہ بھی کمائیں وہ بالکل برا ہے، غلط ہے اور قبیح ہے. مال حرام راستے سے نہیں کما سکتے آپ. تیسرا کہ مال آپ حلال راستے سے بھی کمائیں تو مال کمانے میں اتنا آپ غافل نہ ہو جائیں کہ آپ کو فرض کا بھی کوئی اہتمام نہیں، توحید کا کوئی اہتمام نہیں، سنت کا کوئی اہتمام نہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، زکوٰۃ کی کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داریوں کی کوئی پرواہ نہیں، مسجد کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ حلال بھی آپ کمائیں، ایسے کمائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل نہ ہوں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کا ایسے مرد بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں لا تلہیہم تجارہ، جن کی تجارتیں، جن کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں، رجال، ایسے افراد ہیں جن کی تجارتیں انہیں اللہ سے دور نہیں کرتی. تو تیسرا ضابطہ میں نے رکھا ناظرین اکرام وہ یہ کہ مال کمائے حلال راستے سے، لیکن مال کمانے میں انسان اللہ کے دین کو فراموش نہ کرے. چوتھا ضابطہ ہے مال کے سلسلے میں وہ یہ کہ مال کمائے تو پھر کمانے کے بعد آپ حرام راستے میں نہیں خرچ کر سکتے اس کو. چاہے 1 روپیہ بھی اگر آپ نے خرچ کیا حرام میں، جادوگروں کو آپ نے دیا، قبر پرستی کے لیے آپ نے دیا، بدعت کے لیے آپ نے دیا، شرک کے لیے آپ نے دیا، ناچ گانے کے لیے آپ نے دیا، فلموں کے لیے آپ نے دیا، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے دیا ہے تو یہ حرام ہے اور اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ اڑا دیا تو اس نے مال کو اسراف کیا. 1 روپیہ بھی اگر آپ نے حرام میں خرچ کیا تو فضول خرچی ہے اور اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. یہ چوتھا ضابطہ ہے. اور 5واں ضابطہ ہے وہ یہ ناظرین اکرام کہ اس مال میں بالخصوص زکوٰۃ کا ہمیشہ خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حلال جگہ پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. 5واں ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو زکوٰۃ کا خیال کرنا ہے، زکوٰۃ کی فکر کرنا ہے. اور 6واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے مال سے اللہ کے دین کا کتنا فائدہ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا دیا ہوا مال اس کے دین کے لیے کتنا آپ لگا رہے ہیں. اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے دین کے لیے لگاتا ہے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، دینی علم کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، اہل علم کے لیے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مال لگائیں. مال لگانے کی خواہش رکھیں، فکر مند ہوں، اپنے مال کو سیر کر کے گن کر کے چھپا کر کے مت رکھیے. دین کے کاموں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مسجد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مدرسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، دعوت اللہ کے کچھ کتابوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مال کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی آدمی آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، آپ کو سب کچھ نہیں دینا ہے، بہت کچھ میں سے کم از کم تھوڑا سا تو ہم دے سکتے ہیں. لہٰذا 6واں ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر آپ مال کو خرچ کریں. اور 7واں اور آخری ضابطہ ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ مال کو مومن چاہیے کہ وہ غربا، مساکین، یتیموں، بیواؤں اور اسی طرح سماج کے کمزور طبقات کا اس میں خیال رکھے. بسا اوقات رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، پہچان والوں میں، اپنے شہر میں، علاقے میں یا باہر کہیں ایسی آفت ہوتی ہے کہ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو جو شدید تکلیف میں مبتلا ہیں انہیں بے یار و مددگار مت چھوڑیے. آپ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ غریب ہے، آپ خالی ہاتھ مت لوٹیے، کچھ نہ کچھ تعاون کر کے آپ دے کر کے اسے آئیے. اگر کسی غریب کے جنازے میں جاتے ہیں، تجہیز اور تکفین کے لیے، کفن دفن کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں تعاون کر کے آئیے. اگر آپ کسی اسپتال کو جاتے ہیں یا کہیں پر آسمانی آفت آ گئی، بارشیں آ گئیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، لوگ اسکولوں میں، کیمپوں میں سہارا لیے ہوئے ہیں، جتنا آپ کے پاس ہے تعاون کیجئے. یہ آپ کے رحم دل ہونے کی دلیل ہے کہ جو لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اس کے رحم دلی کی علامت اور نشانی ہے. یہ 8 ضابطے ہیں ناظرین اکرام. اور 9واں ضابطہ بھی بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مال کے کماتے ہوئے، مال کے کمانے کے ساتھ اور بعد بری صفات سے بچے. مال کمانے والوں کے اندر بہت بری صفات آتی ہے. ایک صفت تو قرآن یہاں کیا کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے ان مالہ اخلدہ، کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، ہمیشہ میں ایسے ہی رہوں گا.
اس طرح کی صفت سے، تکبر سے، لوگوں کو مارنے سے، حقیر سمجھنے سے، نوکروں پہ ظلم کرنے سے کہ مال ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ مال کے سلسلے میں شریعت کی ضوابط ہیں ناظرین اکرام، اور اس صورت سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو واجبی حق لوگوں کا ادا نہیں کرتے، مال کو روک کر کے رکھ لیتے ہیں، انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور فائدہ یہ ناظرین اکرام اس صورت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے اور اس کی خطرناک ایسی ہے جو تصور بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اس جہنم کے بیان کو اپنے ذہن میں رکھے کہ آگ کا عذاب کتنا سخت ہوگا، کیسے ہوگا، ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، تب ہمارے اندر ان صفات سے، ان برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں ناظرین اکرام۔ اور آخری بات اس صورت سے متعلق وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ لوگ ہمیشہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں دنیا کے اندر کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سورہ عصر میں بتایا گیا اور اس کے بعد والی صورت میں بتایا گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جیسے بھی ہوں، دنیا کا اختتام ہونے والا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، ہماری عمریں بھی ختم ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی بھی عمر ختم ہو جائے گی اور پھر پورے نظام کو تہس نہس کیا جائے گا، پھر دوبارہ سے لوگوں کو قبروں سے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ وہم و گمان یہ ہمیشہ عقیدہ ہمارے ذہن میں رہے، اور اس طرح کے وہم و گمان سے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے مومن کو بچنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نار جہنم سے بچائے اور ان تمام مضبوط صفات سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی بری صفات ہیں ان سے بچنے اور اچھی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی ناظرین کرام۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔